بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، چاہیے کہ وہ اچھی گفتگو کرے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے. بڑا پیارا قاعدہ بیان فرما دیا. گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے، اور اگر اچھی گفتگو نہیں کرتا تو پھر لوگوں کی چغلیاں نہ کرے، لوگوں کے اوپر بہتان نہ باندھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لیصمت، پھر وہ خاموش رہے. پھر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، ہمسائے کا خیال رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے. میں یہ مومن نہیں ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمایا. فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ انہوں نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی قیلا ومن یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہے؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے. ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر اتنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ ہی پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے. علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم شوربے والا کھانا بناتے ہو، سالن بناتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر جو ہے وہ پانی زیادہ ڈال دیا، ہو سکتا ہے تمہارا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کچھ ہی نہ پکا ہو. کبھی ہم نے اس طرح توجہ دی تو وہ شوربہ جو تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال لیا تو وہ ہمسائے کے گھر میں پہنچا، اس کے بچے بھی وہ کھانا کھا رہے. اور تیسرے نمبر پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. مہمان آ جائے تو انسان کو خوش ہو جانا چاہیے، ہمارا تو چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا ہے. اچھا مہمان آ گیا تو اس کے لیے یہ انتظام کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مہمان آتا ہے فرمایا وہ اپنا حق جو ہے وہ لے کر آتا ہے، اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور جو میزبان ہوتا ہے اس کے گناہ بخشوا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے تو مال میں سے اس نے کھایا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنا لے کے آیا ہے، اللہ نے اس کا نصیب تمہارے پاس بھیج دیا ہے. فرمایا کہ وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے اور تمہیں فائدہ کیا دیتا ہے، تم جو اس کی خدمت کرتے ہو. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
وہ تمہارے گناہوں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بخشا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علیہ السلام نے تین چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. یہ حکمت بڑے الفاظ ہیں میرے علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب بالعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.